مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ روزے کی تعریف کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ عرف شرع میں ایک مسلمان کا بنیت عبادت یعنی اللہ کی عبادت سمجھ کر نیت کر کے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصدن یعنی ارادتاً کھانے سے، پینے سے اور جمع کرنے سے باز رکھنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اور جو شخص یہ فعل کرتا ہے اس کو صائم یعنی روزہ دار کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ تینوں کام یعنی جمع سے بچے، کھانے پینے سے بھی بچے تو اسے روزے کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، بالکل نہیں ملے گا، نہ اس کو روزہ دار کہیں گے۔ اس کے اندر شرط یہ ہے عبادت کی نیت، یہ نیت کرے کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، جی ٹھیک ہے جی، کو کچھ کھائے یا نہ کھائے، کچھ پیے یا نہ پیے سحری سے پہلے پہلے، صبح صادق سے پہلے پہلے، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ میں جو صبح آ رہی ہے میں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں روزہ دار ہوں، یعنی کچھ بھی نہیں کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ یعنی کہ نیت ضروری ہے۔ نیت ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں کی ہے، ایک شخص ہے وہ رات سے پھر رات تک بھوکا رہتا ہے، یعنی سارا دن وہ بھوکا رہتا ہے، جماع سے بھی باز رہا، ٹھیک ہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، تو اسے بالکل روزے کا ثواب نہیں ملے گا جب تک اس کی نیت نہ ہوگی کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ یعنی یہ ایک دعا ہے وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اگر کسی کو یہ نہیں آتی تو پھر وہ اپنے نہیں، نیت تو دل کی ہے نا، زبان سے بھی اقرار کر لے بہت اچھی بات ہے، لیکن نیت دل میں ہو کہ میں کیوں بھوکا رہ رہا ہوں، کیوں نہیں پی رہا، میں کیوں جمع نہیں کر رہا، یہ نیت ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزے کے درجات بھی ہوتے ہیں؟ ہاں، مختلف لوگوں کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ درجات ہیں، اور درجات جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے درجات عبادت کے لحاظ سے بھی، جنت کے اندر بھی درجے ہیں، مختلف قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو جنت بھی ویسے ہی ملے گی۔ اسی طرح روزوں کے درجات ہیں، نماز کے درجات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم تیرے دل میں یہ گمان ہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر ایسے تو پھر روزے کی قسمیں بھی ہوں گی؟ روزے کے جو درجات ہیں قسمیں تو ہوں گی۔ روزے کے درجات جو ہے نا وہ 3 ہیں۔ ایک تو عوام الناس کا ہمارا روزہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے، کھانے سے پینے سے اور جماع سے پرہیز، یہ عموماً لوگوں کا روزہ ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو خاص قسم کے لوگ ہیں، اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان اعضاء سے وہ گناہ نہیں کرتے ہیں۔ تیسرے وہ جو اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں، اللہ رب العزت کے ولی ہیں، وہ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ وہ خاص الخاص لوگ ہیں کہ ہمہ تن ہر چیز سے کٹ کر اللہ رب العزت کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، یعنی کوئی کام، کوئی وسوسہ بھی ان کے دلوں میں برا خیال نہیں پکتا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے حضور ہر وقت روزہ رکھ لیا تو روتے رہتے ہیں یا اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما۔ روزوں کی پھر کتنی قسمیں ہوں گی؟ یہ درجات ہیں روزے کے، اور روزے کی جو قسمیں ہیں وہ 5 ہیں شرع شریف کے اندر، ٹھیک ہے جی، حدیث سے اور قرآن پاک کی روح سے۔ پہلا فرض ہے، دوسرا واجب ہے، اور تیسرا نفل ہے، پھر مکروہ ہیں 2، ایک مکروہ تنزیہی اور 5واں مکروہ تحریمی ہے۔ فرض روزوں سے کیا مراد ہے؟ فرض روزے اور واجب روزے یہ 2 قسم کے ہیں، معین اور غیر معین۔ فرض معین جیسے کہ پتہ ہے میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں، رمضان مبارک کا روزہ رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو یہ فرض معین ہے۔ اور فرض غیر معین آپ چاہے رکھیں، چاہے دوسرے دن رکھیں، چاہے تیسرے دن رکھیں، جب بھی رکھنا چاہیں، یعنی رمضان المبارک کی قضا کا روزہ تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ شوال کے اندر ہی آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، پوری زندگی میں آپ پر فرض ہے وہ اس کی ادائیگی کرنا، یعنی قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کفارے کا روزہ ہے، قسم ٹوٹ گئی ہے، 3 روزے پڑے یا نہیں، اب وہ آپ کل ہی رکھ سکتے ہیں، کل پرسوں اور اس کے آگے دن، تو سال کے اندر ہی پورا کر سکتے، زندگی کے اندر ہی پورا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ غیر معین فرض ہو گئے۔ اور واجب معین جیسے کسی نے معین کر کے نظر مانی ہے تو وہ واجب معین ہو گیا، اور غیر معین جیسے نظر مطلق ہے
جس کے اندر نظر کو کسی نے جو ہے نا وہ معین نہیں کیا۔ نفل روزے پھر کون سے ہوں گے؟ ہاں، نفل روزے جو ہیں نا وہ دو قسم کے ہیں۔ جو نفل روزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے وہ بھی نفلی، لیکن وہ مسنون روزہ ہے، وہ مسنون روزہ ہے، اور دوسرا نفلی ہے وہ مستحب ہے، جیسے عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام کا روزہ، اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھنا، ہر مہینے میں 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھنا، عرفہ کا روزہ رکھنا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح شش یعنی 6 روزے رکھنے، کب؟ شوال معظم میں وہ 6 روزے رکھنے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رمضان کے ساتھ وہ روزے بھی رکھتا ہے تو ایسے سمجھ لو کہ وہ ساری زندگی اس نے پورا سال جو ہے نا اس نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مکروہ تنزیہی سے کون سے روزے مراد ہیں؟ مکروہ تنزیہی سے وہ روزے مراد ہیں کہ جو سنت پر اثر نہیں ڈالتی ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام نے نہیں رکھے ہیں، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا ہے بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے کہیں باز بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، کئی مصلحتوں کی وجہ سے، جیسے ہفتے کے دن کا تنہا روزہ رکھنا، اگر ساتھ اور ملا لیا تو پھر یہ مکروہ تنزیہی بھی نہ رہا، جیسے نیروز اور مہرگان، یہ 2 ایرانی لوگ جو ہے نا وہ روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح ایرانیوں کے ساتھ ساتھ جو ملتے ممالک ہیں وہ بھی ان دنوں کے روزے رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح صوم دہر، آج بھی روزہ کل بھی روزہ، پورے مہینے کے بلکہ پورا سال جو ہے نا وہ روزہ دار ہی رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ جیسے اس کے علاوہ صوم سکوت سے کیا مراد؟ کہ آپ نے نیت کی ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا، سارا دن کسی سے کلام ہی نہیں کرنا، پرچی لے کے کسی کو دے دینی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ روزہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ زبان سے بولو لیکن اچھا ہی بولو، خیر کا کام بولو۔ اسی طرح صوم وصال، یہ روزے رکھنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے بار بار اس کو منع فرمایا۔ صوم وصال کی تعریف یہ ہے کہ آج صبح صادق سے پہلے آپ نے کھا پی لیا لیکن رات کو کچھ نہ کھایا، یہاں تک کہ دوسرا روزہ بھی رکھ لیا، ٹھیک ہے جی، تو یہ صوم وصال ہے، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ کیا کچھ روزے مکروہ تحریمی بھی ہوتے ہیں؟ ہاں، مکروہ تحریمی بھی روزے ہیں۔ وہ کون سے؟ کچھ روزے ایسے ہیں جو مکروہ تحریمی ہیں، یعنی حرام کے قریب ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹی عید کا روزہ رکھنا، بڑی عید کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، 10ویں ذو الحج کا روزہ رکھنا، 11ویں کا روزہ رکھنا، 12ویں ذو الحج کا روزہ رکھنا، اور 13ویں ذو الحج کا روزہ رکھنا جو قربانی کرنے کے دن ہے اس سے بھی اگلا ایک دن، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایام تشریق کے روزے ہیں۔ ہاں، ایام تشریق میں جو عرفہ کا دن ہے وہ بھی ایام تشریق میں ہے، لیکن وہ اس کا روزہ رکھنا بہت ہی ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو میں نے گنوائے ہیں یہ روزے رکھنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔